بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ایم خاموش پٹھان کی جانب سے ایم ایس ایکسل کورس کی لیسن نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی ورک شیٹ کو کیسے پروٹیکٹڈ بنائیں گے، اس کی کیسے حفاظت کریں گے تاکہ لوگ ان کو اوپن نہ کر سکے اور اس میں کوئی چینجنگ نہ کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور اس کے بعد بیل آئیکن پہ لازمی کلک کرے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی جو اپڈیٹ ہے وہ مل سکے۔ تو یہاں پہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ پروٹیکشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم کی پروٹیکشن جو ہے، آپ پوری فائل کو جو ہے لاک لگا سکتے ہیں، اس لاک کے بغیر کوئی بھی یوزر اس فائل کو اوپن نہیں کر سکتا جب تک اس کو اس پاسورڈ کی پتہ نہ لگے۔ اور دوسری قسم کی جو پروٹیکشن ہے، اس میں آپ یوزر کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس ورک شیٹ کو ریڈ کر سکے لیکن اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی چینجنگ نہ کر سکے۔ لیکن اس کے اندر مزید دو طرح کی ہے۔ آپ اس میں پوری ورک شیٹ کو بھی لاک لگا سکتے ہیں، اس کو پروٹیکٹڈ بنا سکتے ہیں، اس میں صرف یوزر کو ریڈنگ کی اجازت ہوگی لیکن اس میں کسی بھی قسم کی چینجنگ کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور دوسری قسم اس کے اندر جو دوسری قسم کی پروٹیکشن ہے، اس میں آپ شیٹ کے اندر کچھ حصے کو بھی آپ پروٹیکٹڈ بنا سکتے ہیں، باقی شیٹ میں جو بھی چیز ہے اس میں آپ ہر چیز کی اجازت آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید آپشن بھی اس میں موجود ہے، آپ مختلف قسم کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایم ایس ایکسل کو اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں پورے ورک شیٹ کو پروٹیکٹڈ بناتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جب اس فائل کو اوپن کرے گا، اس ورک شیٹ کو، تو وہ اس ورک شیٹ میں جو بھی چیز ہے اس کو ریڈ کر سکے لیکن اس میں کسی بھی قسم کی چینجنگ نہ کر سکے۔ تو یہاں پہ یہ کام جو ہے میں نے ورک شیٹ 1 میں کیا ہے۔ میں یہاں پہ رائٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پروٹیکٹڈ شیٹ، اس پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ مختلف آپشن موجود ہیں، یہاں پہ سلیکٹ لاکڈ سیل، سلیکٹ ان لاک سیل، فارمیٹ سیل، یہ اجازت ہے۔ اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں یوزر کو تو آپ لوگوں نے سمپلی اس کو جو ہے آن کرنا ہے، یہاں پہ مختلف قسم کی اجازت دے سکتے ہیں لیکن فی الحال میں ان دو کی اجازت دیتا ہوں، باقی چیزوں کو میں آف پہ چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک پاسورڈ دے دیتا ہوں اور اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ کنفرمیشن مانگتا ہے، میں اگین یہاں پہ پاسورڈ اور اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں۔ اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس میں چینجنگ کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ ڈائریکٹلی مجھے میسیج شو کرے گا کہ اس میں آپ کسی بھی قسم کی چینجنگ نہیں کر سکتے۔ میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک تو کسی بھی قسم کی، اور یہاں پہ میں اس میں صرف سلیکشن کر سکتا ہوں لیکن باقی جو بھی چیز ہے وہ آف ہے اس میں۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں، میں اس کی سائز بڑھا دیتا ہوں لیکن اس کی جو سائز ہے وہ اسی طرح ہے، اس میں میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ میں فارمیٹ جو ہے چینج کر دیتا ہوں لیکن یہ بھی چینج نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اس کو پروٹیکٹڈ بنایا ہے۔ اس کے بعد میں اس کو ان پروٹیکٹ کر دیتا ہوں، یہاں پہ لاک اوکے، جو ہی میں اوکے پہ کلک کروں گا تو اب میں چینجنگ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ میں اگین پروٹیکٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، پروٹیکٹ شیٹ، اور یہاں پہ میں ایک آپشن مزید ایڈ کر دیتا ہوں، فارمیٹنگ سیل کی اجازت بھی دے دیتا ہوں اور یہاں پہ لاک دے دیتا ہوں، اوکے، کنفرمیشن، اوکے۔ اب میں یہاں پہ چینجنگ کی کوشش کرتا ہوں لیکن جو بھی چیز ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں کوئی بھی بندہ یہاں پہ اس کی بولڈ بھی کر سکتا ہے اور جو ہے کلر بھی دے سکتا ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ اجازت دے دیا، لیکن اس میں کوئی چیز چینج نہیں کر سکتا۔ باقی آپشن موجود ہیں، یہاں پہ
بہت زیادہ آپشن ہے. آپ جس آپشن کو اجازت دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو آن کر دینا ہے. یہاں پہ آپ لوگ ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں. فارمیٹ کالم، فارمیٹ رو، انسرٹ کالم، انسرٹ رو، اس طرح بہت زیادہ چیزیں ہیں. آپ اگر یوزر کو اجازت دینا چاہتے ہیں تو اس کو صرف اور صرف آن کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پروٹیکشن بھی آپ 3 جگہوں پہ دے سکتے ہیں. یہاں پہ پروٹیکشن کی آپشن موجود ہے. اور ہوم میں جائے، ہوم میں جانے کے بعد یہاں پہ اس فارمیٹ پہ کلک کریں. فارمیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پروٹیکٹڈ شیٹ لکھا ہوا ہے. جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہی ڈائلاگ باکس اگین اوپن ہو جائے گی. اس کے بعد ایک تیسری جگہ پر موجود ہے، ریویو میں جائے اور یہاں پہ پروٹیکٹڈ شیٹ لکھا ہوا ہے، اس پہ کلک کرے تو وہی ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گی. یہاں پر بھی آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس ایریا کو جو ہے محفوظ بناؤں، اس کو لاک لگاؤں تاکہ اس ایریا میں کوئی بھی یوزر جو ہے چینجنگ نہ کر سکے، باقی ورک شیٹ جو ہے اس میں جو بھی کرنا چاہے کر سکے. یہ طریقہ جو ہے یہ کچھ ڈیفرنس ہے اس سے. آپ لوگوں نے یہاں پہ غور سے اس کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کریں گے پھر آپ لوگوں نے ہوم میں جانا ہے. ہوم میں جائیں گے تو فونٹ کی گروپ میں یہاں پہ ایک ایرو ہے، فارمیٹ سیل فونٹ، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. اور یہاں پہ پروٹیکشن لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ لاک لکھا ہے، اس کو آپ لوگوں نے آف کرنا ہے، ان چیک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے لے کر جہاں تک آپ اس ٹیکسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ لوگوں نے سلیکشن کرنی ہے. اس کے بعد ونس اگین ہوم میں جانا ہے اور پھر یہاں پہ اگین کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پروٹیکشن پہ اگین کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لاک کو جو ہے آن کرنا ہے، چیک کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ریویو میں جانا ہے اور یہاں پہ پروٹیکٹڈ شیٹ لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو ان چیک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پاسورڈ دے دیتا ہوں، اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں، کنفرمیشن، اوکے. تو یہاں پہ میں اب کچھ چینجنگ کی کوشش کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بولڈ، اٹالک، یہاں پہ جو فارمیٹنگ ہے اس کی سائز، اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ اس ایریا کو میں نے پروٹیکٹڈ نہیں بنایا، اس کو میں نے چھوڑ دیا. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پروٹیکشن کی سمجھ آئی ہوگی. اگر سمجھ آئی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ.